سیکھیں. بائبل میں لکھا ہے اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیاب سے مل اور میں زمین پر مینہ برساؤں گا. سو ایلیا اخیاب سے ملنے کو گیا اور سامریہ میں سخت کال تھا اور اخیاب نے ابدیا کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا اور ابدیا خداوند سے بہت ڈرتا تھا کیونکہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدیا نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پلاتا رہا. سو اخیاب نے ابدیا سے کہا ملک میں گشت کو کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا, شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں تاکہ ہمارے سب چھپائے ضائع نہ ہو. سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا. اب اخیاب اکیلا ایک طرف چلا اور ابدیا اکیلا دوسری طرف گیا. اور ابدیا راستے ہی میں تھا کہ ایلیا اس سے ملا اور اسے پہچان کے منہ کے بل گر کر اور کہنے لگا اے میرے مالک ایلیا کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا میں ہی ہوں. جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے. اس نے کہا مجھ سے کیا گناہ ہوا جو تو نے اپنے خادم کو اخیاب کے ہاتھوں میں حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے. خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو. اور جب انہوں نے کہا وہ یہاں نہیں تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے. اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے. اور ایسا ہوا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے اور میں جا کر اخیاب کو خبر دوں گا اور تو اس کو کہیں مل نہ سکے تو وہ مجھ کو قتل کرے گا. لیکن میں تیرا خادم لڑک پن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں. کیا میرے مالک کو جو کچھ تو نے نہیں دیا بتایا گیا کہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور ان کو روٹی اور پانی سے پلاتا رہا. اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے سو تو مجھے مار ڈالے گا. تب ایلیا نے کہا رب الفاظ کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں میں آج اس سے ضرور ملوں گا. سو اخیاب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی اور اخیاب کی ملاقات کو چلا. اور جب اخیاب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا اے اسرائیل کے ستانے والے کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور بالام کی پیروی ہو گیا. اس لیے اب تو قاصد بھیج دے اور سارے اسرائیل کو اور بلکہ 450 نبیوں کو اور یسرب کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے. اخیاب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا. اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا کہ تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اسی کے پیرو ہو جاؤ اور اگر بال ہے تو اسی کی پیروی کرو. پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا. تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں
پر بل کے نبی 450 آدمی ہے، تو ہم کو وہ بیل دے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چنیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا، تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے گا وہی خدا ٹھہرے گا۔ اور سب لوگ بول اٹھے کہ خوب کہا۔ سو ایلیا نے بل کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور اب اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا تھا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے رہے اور کہتے رہے اے بال ہماری سن، پر وہ نظر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا کہ بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، وہ خلوت میں ہے یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں سے نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے، اور وہ دوپہر ڈھلے پھر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے نبیوں کی قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں وہ 2 پیمانے بیچ کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکڑیوں پر دھرا، اور کہا کہ 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر لکڑیوں پر انڈھیل دو۔ پھر اس نے ان سے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے وہ دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 100 بار کرو، سو انہوں نے 100 بار بھی کیا، اور پانی مذبح کے گرد گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھر دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خداوند ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے سب نبیوں کو تیرے ہی حکم سے کہا ہے، میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو ہی نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختنی قربانیوں کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ اور ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو اور ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔
سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا نے ان کو نیچے کیسون کے نالا پر لے لیا اور وہاں ان کو قتل کیا. آمین. یہ سٹوری نہایت اہم ہے. اس میں بہت سے پہلو ہیں، پر ہم غور کریں گے چند چیزوں کے اوپر. آپ کو ساری سٹوری بتانے کا مطلب ہے کہ یہ ایلیا نبی ہے اور یہ خدا کا ممسوح ہے، اور اس کا مقابلہ جو ہے یہ 450 جادوگروں کے درمیان ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب یہ ایلیا کو تلاش کر رہے تھے، اخیب کے لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تو خدا کا خادم جب ان کو ملتا ہے تو پھر وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ بتوں کی قربانی چھوڑ دیں، یا تو آپ بتوں کے پیرو ہو جاؤ تو یا پھر خدا کو قبول کرو. وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، مقابلہ ہو جائے. تو مقابلہ جو ہے پھر ایلیا کہتا ہے آج پھر مقابلہ ہو جائے کہ زندہ خدا کیا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا مصباح پر کیا ہو؟ قربانی کا ہونا ضروری ہے. مصباح پر بائبل میں لکھا ہے خدا نے جو مصباح بنایا ہے، پہلے ہم اگر شریعت میں دیکھتے ہیں تو 3 طرح کے خیمے بنائے جاتے تھے. خیمہ، پھر پاک مکان اور پاک ترین مکان. اور پہلے جو مصباح تھے اس کے اوپر قربانی گزرانی جاتی تھی اور خدا اس قربانی کو قبول کرتا تھا. اور یہ سال بہ سال قربانیاں جو تھی، کہن جو تھا وہ پاک مکان میں لے کر ان کا لہو بہاتا تھا تاکہ ان کے گناہ معاف ہوئیں. اب ایلیا جو ہے ان کو کہتا ہے کہ مصباح بناؤ، اور مصباح بنا کے اس میں کھائی کھوتے. انہوں نے وہ مصباح بنایا، اور وہ مصباح کس سے بنایا؟ 12 پتھروں سے بنایا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام جو ہے وہ تمثیلی زبان کے اندر ہے. اور 12 مصباح پہ جو پتھر ہیں یہ 12 ڈسائپل ہیں، 12 شاگرد ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 12 کا جو عدد ہے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جب پیشن گوئی تکمیل ہوئی تو خدا نے اپنے 12 ڈسائپل کو چنا. 12 پتھر مکاشفہ کی کتاب میں لکھے ہوئے، 12 برکات مکاشفہ کی کتاب میں لکھے ہیں. 12 برکات اس کو ملیں گی جو لڑے گا، جو غالب آئے گا، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائے گا. 12 برکات سفید پتھر پر اس کا نام لکھا ہوگا، کتاب حیات میں نام لکھا ہوگا. یہ 12 برکات کا ذکر پیشن گوئیوں میں کیا گیا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیا نے کہا کہ 12 پتھر چنے جائیں، 12 پتھروں پر مصباح بنایا جائے. میرے عزیزو، آپ اپنے گھرانے کے سربراہ ہیں، آپ جتنے بھی گھرانے کے بڑے ہیں، آج میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے خاندان میں مصباح بنانا ہے، مصباح قائم کرنا ہے. مصباح تب ہی قائم ہوگا جب آپ چنے ہوئے لوگ ہوں گے. یاد رکھیں مصباح جب تک نہیں ہے، مصباح کے بغیر آپ زیرو ہیں. جب تک مصباح نہیں ہے وہاں قربانی نہیں ہے. قربانی تب ہی ہوگی جب مصباح بنا ہوگا. بائبل میں لکھا تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں. آپ خدا کا مصباح ہیں. ہر مصباح کے لیے چند چیزیں درکار ہیں. مصباح کے لیے پہلی بات آپ کو پاک ہونا ہے. پانی کا ہونا ہولی اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے. پتھر 12 برکات کا ہونا ڈسائپل چنے ہوئے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے. یہ مصباح خدا نے اپنے وعدے کے مطابق بنایا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے، ایلیا کہتا ہے آپ مصباح بنائیں. انہوں نے تنیاوی مصباح بنایا، انہوں نے اپنی بتوں کی قربانی والا مصباح بنایا، انہوں نے اپنے طریقہ سے مصباح بنایا ہوا ہے. آج بھی روایتی مصباح بنے
کیونکہ یہ سمندر ڈارک ہے، اندھیرا ہے، جہالت ہے۔ خدا کیسا مذبح چاہتا ہے جو ایلیا نے بنایا؟ ایلیا نے کیسا مذبح بنایا؟ آئے دیکھیں، ایلیا نے، کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، کیونکہ خدا ایلیا سے بات کرتا ہے۔ ایلیا جو مذبح بناتا ہے، اس نے کیا کہا؟ 12 پتھر لیے اور اس نے ان سے کہا ان میں 2 پیمانے بیچ کی سمائی کے درمیان لکڑیوں کو کرینہ سے رکھا جائے، اور بیل کے ٹکڑے کر کے اور لکڑیوں پر دھرا، اور 4 مٹکے پانی سے بھر کر سوختنی قربانی پر ڈالا، اٹھیلا، اور ایک بار نہیں 100 بار۔ جب یسوع نے کانا گلیل میں معجزہ کیا تو مٹکوں میں لکھا پانی بھر دو، پھر پانی بھر دو، لبالب بھر دو۔ اسی طرح ایلیا نے ان لوگوں سے کہا اس کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار پانی مذبح پر بھر دو۔ اس کھائی کے اندر پانی اتنا بھر گیا کہ وہ لکڑیوں سے، مذبح سے پانی باہر اچھلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ پانی جب اچھلنا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ مذبح پر اے خداوند میرے خدا تیری آگ نازل ہو، یہ لوگ جان جائیں کہ تو ہی زندہ خدا ہے۔ آج ان کو پتہ چل جائے کہ مذبح پر آگ کا ہونا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ رسمی تھے، یہ لوگ شرع کے عالم تھے، یہ اپنے آپ کو بڑے مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، پر اندر سے کیا تھے؟ خالی تھے، آگ نہیں تھی، اور اسپرٹ کی آگ نہیں تھی، پاکرو کی آگ ان کی زندگیوں میں نہ تھی، پر یہ مرد خدا، خدا کا منصور انہیں بتاتا ہے کہ مذبح پر آگ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ روایتی لوگ ہیں، روایتی رسومات کے اندر خدا یہ نہیں چاہتا، خدا مذبح پر آگ چاہتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنی زندگیوں میں مذبح بنائیں۔ مذبح نہیں ہے تو یاد رکھیں، بال کے پجاریوں کا جو حال ہوا، پھر ان کا کیا حال ہوا؟ ایلیا نے کہا کوئی بھی ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے، انہوں نے میرے خدا کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے میرے خدا کی تحقیر کی ہے، اب یہ جانے نہ پائے، انہیں یہیں پہ ایک شخص کو قتل کیا جائے۔ ان کا جو بائبل میں لکھا ہے کہ کریت کے نالا پر ان کی گردنیں اتار دی جائیں، کیونکہ انہوں نے میرے خدا کا مذاق اڑایا ہے، میرے خدا سے مقابلہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا آپ کا مذاق اڑائے، دنیا آپ کو جو کچھ مرضی کہے، پر آپ خدا کے مذبح ہیں، آپ کے اندر خدا کا مذبح ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب آپ مذبح پر آئیں گے تو خدا کی آگ آپ پر نازل ہوگی، وہ رول کش کی آتشی آگ کا ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ وہی رسومات، وہی رسمی سماجی اداروں کے اندر، سماجی انہی کاموں کے اندر آپ رہیں گے۔ آپ کو اسپیشلی خدا کا مذبح بننا ہے۔ اگر مذبح بننا ہے تو پھر مذبح پر آگ کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج کس آگ کی ضرورت ہے؟ بائبل میں لکھا ہے مجھ سے آگ سے تپایا ہوا سونا، یہ آگ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کا کلام ایک آگ کی مانند ہے،
خدا کا کلام ایک ہتھوڑی کی مانند ہے. خدا کا کلام بائبل میں لکھا ہے کہ میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، میری راہ کے لیے. اور اس روشنی کو لے لے، اس آگ کو لے لے. یہ روح قدس کی آتشی آگ جو ہے آپ کی زندگیوں میں ہونا نہایت ضروری ہے. مذبح پر آگ کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کے پاس خدا کی ترتیب، خدا کی بلاہٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر بلاہٹ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو پھر آپ رسمی اور رواجی جو مرضی کر لے، دیکھے دے دے، قومیں بانٹ دے، آپ روزے کھلوائیں، جو مرضی کرے، لیکن جب تک آپ کی زندگی اسپیشلی نہیں ہے، روایتی رسومات کے اندر ہے، نکلیں گے نہیں، اتنی دیر تک آپ کے کوئی روزے قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس مذبح پر آگ نہیں ہے. آگ کا ہونا نہایت ضروری ہے. میرے عزیزو، آج غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے. ہم روایتی تو نہیں ہیں، ہم رسمی تو نہیں کر رہے. اور یہ 40 روزے میں اکثر پوچھتا ہوں، او سر پاسٹر جی میں نے اس سال بھی 40 روزے رکھے ہیں، پر میرے حالات نہیں بدلے، میری زندگی نہیں بدلی. او میرے پیارے بھائی، زندگی تب بدلے گی جب مذبح پر آگ ہوگی، جب اس رسومات سے نکلیں گے، جب ان روایات سے نکلیں گے. مذبح پر